السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شادی کے جوڑے میں ملبوس خاتون آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ قافلہ روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ ایک طرف کھڑی ڈیفنے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور شادی کے جوڑے میں ملبوس خاتون بگی میں سوار ہو جاتی ہے۔ ڈیفنے کہتی ہے، تم تو میری بہن نیلوفر سے بھی زیادہ بیوقوف ہو۔ میری بہن تم نے نہ جانے کی ضد کی، لیکن اب اس چرواہے کے استبل میں تم اپنے چرواہے کے ساتھ ہی ماری جاؤ گی۔ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ساری صورتحال جانچنے کے بعد دیدار دسپینا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، یہ تیاریاں اورحان اور اسپوچا کی شادی کے لیے ہیں۔ دسپینا پوچھتی ہے، اسپوچا کہاں ہے؟ دیدار کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن شادی قبیلے میں ہوگی۔ دسپینا پوچھتی ہے، کیا ہمارا یہ سب کچھ رہے گا کیا؟ دیدار کہتی ہے، کچھ بھی رہے گا نہیں گیا۔ ناچ جاتا ہے۔ فاطمہ اور گونچا شادی میں شریک نہیں ہوں گی، وہ محل میں ہی ہوں گی۔ جس طرح انہوں نے میرے بچے کو تکلیف دی، میں بھی انہیں ویسے ہی تکلیف دوں گی۔ ادھر ڈیفنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچتی ہے۔ عبدالرحمن پہلے سے چھپ کے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈیفنے آگے بڑھتے بڑھتے شہنشاہ کے سپاہی کے پاس جاتی ہے۔ وہ اسے روکتے ہوئے پوچھتا ہے، تم یہاں کس سے ملنے آئی ہو؟ تو ڈیفنے کہتی ہے، کسی بھی سردار سے۔ ہٹو، مجھے کچھ اہم بات بتانی ہے۔ سپاہی کہتا ہے، پہلے ہمیں اطلاع دینی ہوگی۔ سپاہی اندر سے اجازت لانے کے بعد اسے اندر بھیج دیتا ہے۔ عبدالرحمن اسے دیکھ کر غصے سے کہتا ہے، غدار بزدل، تمہیں لگتا ہے کہ تم اب بچ گئی ہو، لیکن تم نہیں جانتی، تم اپنی موت کی طرف بھاگ رہی ہو۔ ٹھکانے کے اندر شہنشاہ درسن اور دمیر خان موجود ہوتے ہیں۔ دمیر خان درسن سے پوچھتا ہے، درسن، کیا یہ خاتون قید خانے میں نہیں تھی؟ تو درسن کہتا ہے، اس کے کپڑوں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ضرور فرار ہو کر آئی ہے۔ یہ سن کے ڈیفنے کہتی ہے، نیلوفر کی وجہ سے۔ شہنشاہ کہتا ہے، وہ تمہیں کیوں آزاد کرتی اگر اس کا کوئی مقصد نہ ہوتا؟ اس سب کے بعد جو تم نے اس کے ساتھ کیا تم نے اپنا گھوڑا یہاں دوڑاتے وقت اس بارے میں نہیں سوچا؟ ڈیفنے کہتی ہے، کیونکہ بورسا اب ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں سے وہ بھی فرار ہونا چاہتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، صاف صاف بات کرو، یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو ڈیفنے کہتی ہے، یہ اورحان کو مارنے کے آخری موقع کے بارے میں ہے۔ آج قبیلے میں اس کی اور اسپوچا کی شادی ہونے والی ہے۔ دمیر خان کہتا ہے، بظاہر جب نیلوفر خاتون کو شادی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اپنے شوہر سے منہ موڑ لیا اور تم پہ بھروسہ کر لیا۔ ڈیفنے ہنستے ہوئے کہتی ہے، بیچاری، وہ اپنے شہزادو سمیت میری قیدی بن جائے گی اور اسے بھی اس بات کا علم تک نہیں۔ شہنشاہ پوچھتا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ اس شادی میں کون کون شریک ہوگا؟ ڈیفنے کہتی ہے، ریاست کی تمام اہم شخصیات اور خان سردار کے سرداران وہاں موجود ہوں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے، تو پھر ہم اس شادی میں جائیں گے اور اس کی شادی کا جشن خون سے منائیں گے۔ ہم اپنے انتقام لیں گے اور اپنے راستے کے کانٹوں کو بھی ہٹا دیں گے۔ عثمانی ریاست کے تخت پر کوئی سلطان نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے دربار میں کوئی سردار ہوگا۔ دمیر خان کہتا ہے، درسن قبیلے جائے گا، جائزہ لے گا اور ہمیں خبر بھیجے گا۔ درسن کہتا ہے، بھائی جو حکم، میں 3 سب سے ماہر سپاہیوں کو لوں گا اور قبیلے جاؤں گا۔ شہنشاہ کہتا ہے، الپتگین اور ایک اور سپاہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ درسن کہتا ہے، وہ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، ان سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ شہنشاہ کہتا ہے، آج میں قبیلے میں اس سے 1000 گنا بڑی آگ لگاؤں گا جس میں تم نے میرے بچے کو پھینکا تھا۔ انتظار کرو اورحان، انتظار کرو۔ قبیلے میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بران جرکتائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے قبیلے میں کوئی شادی ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے نا بھائی؟ تو جرکتائی کہتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے روبرو مقابلہ کیے بھی کافی وقت ہو گیا ہے، تم اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب تمہیں ہرانا مجھے زیب نہیں دیتا۔ بران کہتا ہے، تمہاری اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر جنگ میں اس کی ضرورت نہ ہوتی تو میں تمہاری وہ 2 دھاری تلوار توڑ دیتا جرکتائی سردار۔ جرکتائی کہتا ہے، کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ اس لیے میں سلطان قافلے کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ جوش و خروش میں سلطان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد سلطان آگے بڑھ کے تیاریوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جرکتائی کہتا ہے، قبیلے میں تمام تیاریاں مکمل ہیں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، بہت خوب، شروع کرنے سے پہلے ایک آخری بار سب کچھ دیکھ لو۔ دلہن بھی بگی سے باہر آ جاتی ہے تو وہاں موجود خواتین کہتی ہیں، خوش آمدید اسپوچا خاتون، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دلہن ان سب میں تحائف تقسیم کرتی ہے۔ علاؤالدین سلطان سے کہتا ہے، ہم اس شادی کے ذریعے اپنے تمام دشمنوں کو کمزور کر دیں گے، مگر اس کے بعد کیا بھائی؟ پھر حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ سلطان پوچھتے ہیں، آپ کی پریشانی کیا ہے بھائی؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ میری بابی کی طرح آپ کے عشق میں مبتلا خاتون نہیں ہے، یہ شادی دونوں ریاستوں کے مفاد میں ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، آپ کا مطلب ہے جب کسی کا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو غداری شروع ہو جاتی ہے، کیا ایسا ہے؟ علاؤالدین ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اسپوچا ایک وفادار خاتون ہے، وہ ایسی نہیں جو غداری کرے، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں، اگر میں نے معاہدہ توڑا تو میں تاوان ادا کروں گا۔ علاؤالدین پوچھتا ہے، اور اگر اسپوچا خاتون نے امن توڑا تو کیا؟ سلطان کہتے ہیں، تو بازنطین اس کی قیمت گیملک، ایزنیک اور شہزادی کی جان دے کر چکائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں عبدالرحمن غصے میں خنجر تیز کر رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے تیمور بوگا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خیالوں میں مت کھوئیں عبدالرحمن سپاہی، کیا آپ اس ناگن ڈیفنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ عبدالرحمن پوچھتا ہے، میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں گا؟ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں اس کی غداری کو کیوں نہ بام سکا۔ یہ دیکھ کے ایورانوس اس کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے، خود پر اتنی سختی نہ کریں عبدالرحمن سپاہی، پورا بازنطین ڈیفنے کو جانتا ہے، وہ اپنی شیطانیت کو
چھپانے کے فن میں خوب ماہر ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے لیکن میں نے سبق سیکھ لیا ہے، اب سے میں کسی کی بھی ندامت پہ یقین نہیں کروں گا۔ ایورانوس پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیا آپ اب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ عبد الرحمن کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کو اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنے چاہیے کیونکہ مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ ایورانوس کہتا ہے کوئی آپ کا اعتبار چاہتا بھی نہیں عبد الرحمن سپاہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے تیمور بوگا کہتا ہے سرداران ایسا نہ کریں، رک جائیں۔ عبد الرحمن سپاہی آپ ایورانوس سردار کو اس ناگن دیفنے کے برابر کیسے لا سکتے ہیں؟ عبد الرحمن کہتا ہے اگر میں ایسا کرتا تو آج اس کا بھی آخری دن ہوتا تیمور بوگا۔ یہ سن کے ایورانوس مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہارا غصہ پسند آیا عبد الرحمن سپاہی، لیکن اسے مجھ پر مت نکالو، اسے اندریاس کے لیے بچا کے رکھو۔ جواباً عبد الرحمن کہتا ہے فکر نہ کرو، میرا غصہ سب کے لیے کافی ہے، میں آج دیفنے اور اندریاس دونوں کو مار ڈالوں گا۔ ایورانوس کہتا ہے اگر اندریاس مر گیا تو شہنشاہ ازنک واپس لے لے گا اور پھر آپ ایک ہیرو بن جائیں گے۔ جواباً عبد الرحمن کہتا ہے ہم اپنی تلواریں ہیرو بننے یا اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے نہیں نکالتے، ہم یہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ایورانوس سپاہیوں سے کہتا ہے گھوڑے تیار کرو، آگ بجھا دو، جلدی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی عبد الرحمن آگے بڑھ جاتا ہے۔ قبیلے میں سلطان لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ دلہن کے لباس میں خاتون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے سلطان خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خیمے کے اندر پہنچ کے جب دلہن اپنا چہرہ عیاں کرتی ہے تو وہ اسپوچا نہیں بلکہ حلیمہ ہوتی ہے اور یہ سلطان کا ہی کوئی منصوبہ ہے۔ سلطان حلیمہ سے کہتے ہیں اللہ کرے کہ ہم وہ دن بھی دیکھیں جب تم حقیقت میں یہ لباس پہنو۔ حلیمہ کہتی ہے آمین بھائی، لیکن پہلے میری بہن، اگر آپ اپنی باری توڑ بھی دیں تو میں نہیں توڑوں گی۔ بھائی میں جانتی ہوں کہ آپ ریاست کی خاطر کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں صرف آپ ہی نہیں، وہ غدار شہنشاہ بھی دیکھے گا کہ میں اپنی ریاست کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حلیمہ پوچھتی ہے بھائی کیا ہوگا اگر وہ دیفنے پر اعتبار نہ کرے اور ہمارے جال میں نہ پھنسے؟ سلطان کہتے ہیں وہ ضرور آئے گا، اولاد کو کھونے کا غم اب اس کے دل کو جلا رہا ہوگا، وہ آئے گا۔ حلیمہ کہتی ہے اور اگر میری بہن ایورانوس سردار دیفنے اور اندریاس کو شکست دے دیں تو انشاءاللہ آج ہم ان سے جان چھڑا لیں گے۔ اس لیے علاؤالدین وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے ہمیں جاسوسوں سے اطلاع ملی ہے درسن کو چند سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے ارد گرد دیکھا گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں دیکھیں میں نے کہا تھا کہ وہ آئے گا، اب وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے درسن کا استعمال کر رہا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا وہ قدم با قدم ہمارے جال میں پھنس جائیں گے۔ تو سلطان کہتے ہیں یہ مت بھولنا جب تک شاہنشاہ ہمارے قدموں میں نہیں گرتا تب تک اسے کچھ معلوم نہ ہو۔ اس شادی کو جسے وہ خون کی ہولی میں بدلنا چاہتا ہے ہم اس کی قبر بنا دیں گے۔ دوسری طرف شاہنشاہ قبر کے پاس بیٹھا رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے وہ دن یاد آتا رہتا ہے جب تمہاری ماں کے جانے کے بعد ہم نے مل کر کھانا بنایا تھا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہارے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگیں گے تو تم نے مجھے اتنے زور سے گلے لگا لیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس لمحے کو بھی یاد کرتا ہے جب یگید بہت خوش ہوا تھا۔ شہنشاہ مزید کہتا ہے پہلے تم نے میرے دل کو سکون بخشا لیکن پھر تمہارا غم حقیقت بن گیا۔ میرے یگید میرے شیر، تم نے ہمارا وعدہ توڑ دیا بیٹا، اس مٹی کے نیچے مجھے دفن ہونا چاہیے تھا، تمہیں نہیں۔ مجھے اس مٹی کو اپنے آنسو سے نہیں سینچنا چاہیے تھا، تمہیں میری قبر پہ کھڑے ہو کر بابا کہنا چاہیے تھا اور قسم کھانی چاہیے تھی۔ اگرچہ آپ دوسری دنیا میں چلے گئے لیکن آپ نے اپنا نام اور دعوت آگے بڑھانے کے لیے ایک بیٹا چھوڑا ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ تمہاری سانسیں میرے سانسوں سے پہلے نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، تمہیں مجھے سینے میں اس آگ کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا میرے بیٹے۔ پھر قبر پر سے مٹی اٹھاتے ہوئے کہتا ہے تمہیں میرے ہاتھ میں یہ مٹھی بھر مٹی دے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خفیہ غار میں آگ لگی ہوتی ہے۔ آگ کے قریب پٹکیوں میں ملبوس ایک شخص اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کی بازو، منہ اور جسم جلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب اٹھ بیٹھتا ہے، چہرہ عیاں کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یگید ہوتا ہے۔ اب یگید کو کس نے کب اور کہاں بچایا یہ ہم آگے جا کر جانیں گے۔ تلوار اٹھا کے یگید خود کو تلوار میں دیکھتا ہے اور خود کو جلا ہوا دیکھ کے نظریں ہٹا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اس جہنم سے ہم میں سے صرف ایک ہی زندہ بچے گا، یا تم یا میں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ ایورانوس نے اسے دھکا دے کے آگ میں پھینک دیا تھا۔ یگید پوری طرح سے آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس خیال کے بعد یگید کہتا ہے میں جہنم میں گرا اور باہر نکل آیا، سب سوچیں گے کہ میں مر چکا ہوں لیکن میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک کہ میں اپنا انتقام نہ لے لوں۔ جب وہ دن آئے گا فلاویوس اور ہان میں قسم کھاتا ہوں کہ میں موت بن کر تمہاری جانیں لے لوں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔